فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی قربانی سے، اپنی شہادتوں سے پورے عالم اسلام کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ جو مسلمان مرعوب تھا، دبدبے کا شکار تھا، بزدل ہو چلا تھا، خوف بیٹھا ہوا تھا، جہاں ذرا سا بھی ایمان تھا اس کے اندر ایک تازگی آ گئی، ایمانی تعلق زندہ ہو گیا، ایمانی رشتہ زندہ ہو گیا۔ ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ کوئی زبان کا ہے، کوئی رنگ کا ہے، کوئی زمین کا ہے، کوئی جاگیر کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ آج کفرستان کا مسلمان بھی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، کیوں؟ ان سے میرا رشتہ ایمان کا ہے، ان سے میرا رشتہ اسلام کا ہے۔ اور دنیا کفر اور طاغوت کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ مسلمان ایمان اسلام کے لحاظ سے ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو اس کی موت کا پیغام ہے۔ وہ تو ہمیں تقسیم کر چکا تھا، وہ تو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ چکا تھا، اس نے تو ہمیں قومیت میں، وطنیت میں، جغرافیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس نے تو ہمیں ذات پات فرقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لیکن آج ان مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دنیا کا مسلمان اور کفرستان میں رہنے والا مسلمان بھی اس کلمے کی نسبت سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، قربانی ہے ان کی۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی طاقت ہے، اور اب کو اندازہ ہوگا کہ عالم کفر اور طاغوت ہمارے ملکوں میں کیوں سرمایہ لگاتا ہے، کیوں دولت لگاتا ہے، کیوں لوگ خریدے جاتے ہیں، کیوں ماحولوں کے اندر بے دینی فروغ دی جاتی ہے، ایمان نہ رہے۔ اس لیے کہ اس ایمان کے ساتھ شجاعت ہے، اس ایمان کے ساتھ جرت ہے، اس ایمان کے ساتھ بہادری ہے، اور سچ بتاؤں ایمان کے ساتھ موت سے پیار ہے۔ بتائیے کسی کو موت اور شہادت سے پیار ہو، ہاں، اس سے وہ قومیں لڑ سکتی ہیں جو موت سے ڈرنے والے، جو موت سے خوف رکھتے ہوں۔ ہاں، اگر میرے اندر بھی ایمان نہ رہا اور مسلمانوں کے اندر سے بھی ایمان نہ رہا تو پھر وہ بھی موت سے ڈر رہے، ہم بھی موت سے ڈر رہے، پھر ٹیکنالوجی جیت جائے گی، پھر مادیت جیت جائے گی جس کے پاس ہوگی، پھر مادیت جیت جائے گی جس کے پاس ہوگی۔ لیکن اگر ایمان اگر اس مقابلے پہ آ گیا پھر جیت ایمان کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حالات کا صحیح جائزہ، صحیح رہنمائی، صحیح تجزیہ ایمان کے روشنی میں کیا کریں، قرآن سے روشنی لیا کریں۔ قرآن کے روشنی سے ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، اور ساتھ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو اللہ کے عذاب کی، جو کافروں سے دوستیاں لگاتے، جنہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو دنیا میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دنیا آخرت میں رسوائی اور ذلت ہے۔ جو کافروں کے قریب ہیں مسلمانوں سے دور ہیں، کافروں کے ہم نوا ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے منافقوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان دے اور اہل ایمان کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی اور ان جان بازوں کی اللہ قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرمائے، اور وہاں کے بچوں کی اور بیٹیوں کی، بہنوں کی اللہ اپنے قدرت سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، وہاں کے مسلمان آج بھی اس پکے دشمن طاغوت کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، بچوں سے کچھ نہیں کہہ رہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور خود ان کی عورتیں اور بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، جو انسانیت کا چیمپئن بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، کیا آج بچے اور عورتوں اور بوڑھوں پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ یہ فرق ہے۔ ان حالات سے آپ طاغوت کا صحیح چہرہ دیکھیے، باطل کی ظلم اور زیادتی دیکھیے، اور ایمان والوں کے پاس جو انصاف اور عدل ہے اس پر اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔